السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج ہم ایک نہایت اہم اور دل کو جھنجھوڑ دینے والے موضوع پر بات کریں گے کہ رزق کا مالک صرف اللہ تعالی ہے، یعنی انسان کی دولت یا غربت، خوشحالی یا تنگی، سب کا اصل فیصلہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاتھ میں ہے۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ محنت، کاروبار یا نوکری سے ہی سب کچھ ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسباب اللہ تعالی کے حکم سے ہی چلتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، یعنی بے شک اللہ ہی بڑا رزاق ہے، قوت والا اور مضبوط ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یعنی اللہ جس کے لیے چاہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کرتا ہے۔ یہ دونوں آیات ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ کسی انسان کی غربت یا دولت کا فیصلہ انسان نہیں بلکہ اللہ کرتا ہے۔ اگر کبھی ہم فقر میں مبتلا ہوں تو یہ اللہ کی آزمائش ہے، اور اگر خوشحالی میں ہوں تو یہ بھی اس کی نعمت ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ جب خوشحالی ہو تو ہم اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کریں، اور اگر ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں مزید نعمتوں سے اور مزید رزق سے نوازے گا، جیسا کہ اللہ تعالی کا قرآن کریم کے اندر وعدہ ہے، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ إِلَىٰ آخِرِهِ، جس کا مطلب یا جس کا مفہوم آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے تو اللہ آپ کو مزید عطا کرے گا۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ خوشحالی میں وہ اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اللہ پر سچا توکل کرو تو وہ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے، صبح بھوکے نکلتے ہیں اور شام سیر ہو کر لوٹتے ہیں۔ حدیث میں اگر آپ غور کریں تو آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ ایک پرندہ جس کے پاس کل کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا ہے، جب وہ صبح کو اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے، اللہ شام میں اس پرندے کو بھوکا واپس نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالی شکم سیر کر دیتا ہے، وہ پیٹ بھر کر واپس ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ پر بھروسہ کریں اور رزق کے لیے جو دعائیں ہیں، اور اسی طریقے سے اللہ اور اس کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتلایا ہے، مثال کے طور پر مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ کا معمول بنانا، روزانہ سورہ واقعہ پڑھنا، اور اسی طریقے سے 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرنا۔ جو لوگ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، میرے بھائی یا میری بہنیں، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں کبھی بھی تنگی عطا نہیں کرے گا، اللہ کشادگی عطا کرے گا، اور انشاءاللہ اس کو کبھی تنگی نہیں ہوگی۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصل دولت مال کی کثرت نہیں بلکہ دل کی بے نیازی ہے۔ یہ احادیث ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصل دولت دل کا سکون اور اللہ پر بھروسہ ہے، نہ کہ صرف بینک بیلنس۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو یاد کیجئے، جنہوں نے سخت بیماری اور تنگ دستی برداشت کی لیکن صبر اور توکل کے اعلیٰ مثال قائم کی،
اور اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اکثر ایام میں صرف کھجور اور پانی پر گزارا کرتے، لیکن اللہ پر بھروسہ انہیں خوش دل رکھتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی سادہ زندگی گزارتے، کئی دن تک گھر میں چولہا نہ جلتا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے۔ یہ واقعات بتاتے ہیں کہ فقر اللہ کی آزمائش ہے اور صبر و شکر کے ساتھ گزارا کرنے والے لوگ ہی کامیاب ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حلال روزی کی کوشش، محنت اور دیانت داری اپنائیں، کمائی کا ذریعہ ہمیشہ حلال رکھیں، اللہ پر توکل، دل میں یہ یقین رکھیں کہ نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ صدقہ و خیرات، قرآن میں وعدہ ہے کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے۔ اسی طریقے سے نماز اور دعا، خاص طور پر سورۃ الواقعہ کی تلاوت سے رزق میں برکت کی احادیث ملتی ہے۔ حضرات، غربت کوئی شرمندگی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے۔ امیری اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، لیکن اس کا صحیح استعمال ہی کامیابی ہے۔ دل کا سکون صرف اللہ کی یاد سے آتا ہے، نہ کہ دولت سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یعنی جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ بنا دیتا ہے اور وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے فیصلوں پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے رزق کو پاکیزہ اور بابرکت بنائے، ہمارے دل کو قناعت سے بھر دے اور ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما دے۔ آمین۔